إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ادفنوہم فی دمائہم رواہ البخاری۔ سامعین محترم، انسان کو مرنے کے بعد زمین میں کیسے دفن کیا جائے، خود اللہ احکم الحاکمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے قابیل کو کبے کے ذریعے زمین خرید کر دبانے کا طریقہ بتلایا اور سکھلایا۔ خود نبی کریم علیہ السلام شہدائے احد کے بارے میں فرماتے ہیں ادفنوہم فی دمائہم، کہ ان کے خون آلود جسموں کو زمین میں دفن کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی 1346 نمبر حدیث ہے۔ تو شرعی لحاظ سے جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو زمین ہی میں قبر بنا کر دفن کیا جائے گا، اور قبر کے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرامین سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لحد والی قبر وہ افضل ہے، مگر اگر زمین ہموار نہیں، موضوع نہیں ہے تو شق والی قبر بنانا بھی جائز ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے قبر کھودنے والے کی اور دفن کرنے والے یعنی تدفین کے مراحل سر انجام دینے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے کسی مرنے والے کے لیے قبر کھودی اور اس کو دفن کیا، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جیسے قیامت تک اس نے کسی کو رہنے کے لیے رہائش فراہم کی۔ یہ سنن بہقی کی روایت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہتر اور افضل ہے کہ جو مرنے والے کے قریب قبرستان ہے اسے وہیں دفن کرنا چاہیے، بغیر کسی عذر کے بلا وجہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر میت کو منتقل کرنا یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جیسا کہ مستدرک حاکم کی روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ فرمان موجود ہے کہ وہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کی جب میت جو حبشہ سے لائی گئی تھی تو اس کے بارے میں وہ دکھ کا اظہار کرتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ان کو حبشہ ہی میں دفن کر دینا چاہیے تھا۔ تو اگر کوئی عذر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ یہاں کوئی مسلمان فوت ہو اسے وہیں قریب کے قبرستان میں جو ہے وہ دفن کر دیا جائے۔ اور قبر کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ قبر کی زمین سے اونچائی زیادہ سے زیادہ 1 بالشت ہونی چاہیے، اور قبر جو ہے وہ کہان نما ہونی چاہیے۔ اور ایسے ہی جب لحد والی قبر بنائی جائے تو لحد کا منہ بند کرنے کے لیے کچی اینٹوں کا استعمال کیا جائے، جیسا کہ صحیح مسلم کی 966 نمبر حدیث میں وضاحت موجود ہے۔ اور دفن کرنے کا طریقہ، تدفین کا طریقہ بتلاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ میت کو قبر میں دفن کرتے وقت قبر کے پاؤں والی جانب سے قبر میں میت کو داخل کرنا چاہیے، یعنی پہلے میت کا سر قبر میں داخل ہو، اس کے بعد جو ہے وہ پاؤں، جیسا کہ سنن ابی داود کی حدیث نمبر 3211 میں وضاحت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح قبر میں میت رکھنے کے بعد خود نبی کریم علیہ السلام کا جو اسوہ ہمیں ملتا ہے کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1565 ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قبر کے سر کی جانب سے 3 لپ جو ہیں وہ مٹی کے میت کو قبر میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے جو ہے وہ پھینکے تھے۔ اور اس کے لیے نبی کریم علیہ السلام سے مسنون دعا بھی ثابت ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں
یہ مسنون دعا پڑھتے ہوئے جو شرکاء ہیں تدفین کے وقت وہاں موجود ہیں، انہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے 3 لب قبر پر مٹی جو ہے وہ ڈال کر اس سنت پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اسوہ نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے قبر کے سر والی جانب سے یہ کام سر انجام دیا جائے۔ ایسے ہی قبر بنانے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، جائز ہے، اور نشانی کے لیے کوئی پتھر رکھنا یہ بھی جائز ہے، مگر قبر پر کوئی نیم پلیٹ لگانا، کوئی کتبہ لکھ کر لگانا یہ شرعی لحاظ سے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، بلکہ ناجائز ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایسے ہی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یا زوال کا وقت ہو، یا پھر غروب ہو رہا ہو، ان 3 مواقع پر، ان 3 اوقات میں نماز جنازہ بھی ادا نہ کی جائے، یہ نماز کے لیے بھی ممنوع اوقات ہیں، اور اسی طرح تدفین کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 3 اوقات میں مردوں کو دفن کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ لہٰذا تدفین کا وقت بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان 3 ممنوع اوقات کے علاوہ جو ہے میت کو کسی دوسرے وقت میں جو ہے وہ دفن کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اسلام کی تعلیمات سے لا علم ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں اس معاملہ میں بھی لوگوں کے ہاں رواج پا چکی ہیں، جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کے بارے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق بدعت و خرافات میں سے ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں بعض احباب قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد سر کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات اور پاؤں کی جانب کھڑی ہو کر جو ہے وہ آخری سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں، یعنی قبر پر تدفین کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح دفن کرنے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے مردے کو کلمہ کی تلقین کرنا، اور اسی طرح بعد میں قبر پر یا کبھی بھی قبر پر چراغ جلانا، یا پھر دفن کرنے کے بعد 40 قدم واپس ہو کر پھر دعا کرنا، یہ ساری اپنی طرف سے بنائی ہوئی رسوم و رواج ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ بالکل مکمل، کامل و اکمل دین ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر معاملہ میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ثابت شدہ طریقہ ہے ہمیں اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیگر معاملات کی طرح یہ تدفین کے مراحل بھی سنت نبوی کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔